بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مكة ما أطيبك من بلد وأحبك إلي لولا أن قومي أخرجوني من كلا ما سكنت غيرك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. ربنا زدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کی گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. قابل اعتبار پرنسپل صاحب، اساتذہ کرام اور معزز سامعین اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ وقت آپ کو یاد ہوگا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے وہ مقدس سرزمین، جس مقدس سرزمین کی طرف خلیل اللہ اور ذبیح اللہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ ماجدہ نے اس مقدس سرزمین کی طرف قصد کیا تھا، جو کہ ایک چٹکل اور ایک خشک میدان تھا. وہ زمین اللہ اور اس کے رسول اور ان کے جانثار صحابہ کے لیے اس مقدس سرزمین کو ان کے لیے تنگ کر دیا گیا اور انہیں اس بات کے لیے مجبور کر دیا گیا کہ وہ اس مقدس سرزمین کو چھوڑ کر ایک دوسرے سرزمین کو اپنا آشیانہ بنا دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقدس سرزمین کو چھوڑ رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف اپنی نگاہوں سے جب دیکھا تو اپنے دل سے یہ اشعار گنگنائے، کہا: یا مکۃ ما اطیبک من بلد واحبک الی لولا ان قومی اخرجونی من کلا ما سکنت غیرک. اے کعبہ، تو مجھے اتنا عزیز ہے کہ اگر میری قوم مجھے اس سرزمین سے نہ نکالتے تو میں تا عمر اسی سرزمین میں رہتا. لیکن تاریخ نے وہ وقت بھی یاد رکھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی 8 سال کے بعد یعنی کہ 8 ہجری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقدس سرزمین پر دوبارہ ان کی بعثت ہوئی. اور قریش نے وہ دن دیکھے جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر جنگ کے اپنے 1000 لشکر کے ساتھ جب وہ داخل ہوئے مکہ میں تو قریش تھر تھرانے لگے. ابو سفیان جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو مختلف اوقات پر وقتاً فوقتاً ان کو بڑی مشکلات سے گزرنا پڑا تھا، وہ تھر تھرانے لگے اور کانپنے لگے. کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہوگا حضرت بلال جو کہ ایک حبش کے غلام تھے، جب وہ اپنے آقا کے یہاں کام کرتے تھے، جب انہوں نے دین اسلام قبول کیا تھا تو ان کے آقا ان کی چھاتی پہ پتھر رکھتے تھے اور تپتی ہوئی ریت پر ان کو لٹایا جاتا تھا اور ان سے کہا جاتا تھا دین مبین سے پھر جاؤ، محمد کے دین سے پھر جاؤ. لیکن ان کی سمجھ میں آ چکا تھا کہ دین مبین ایک ایسا واحد دین ہے جو کہ ایک ادنا سے شخص کو بلندی کی طرف لے جاتا ہے، جو ایک چھوٹے سے آدمی کو بلندی کی طرف لے جاتا ہے، یعنی کہ اسے رب کائنات سے ملا دیتا ہے. لیکن 8 سال بعد جب خانہ کعبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو گئے تو اس وقت مکہ کی کیفیت یوں ہو گئی تھی، کفار قریش کی حالت یوں ہو گئی تھی کہ وہ تھر تھرانے لگے اور کانپنے لگے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ہم نے اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ کیا سلوک پیش کیا تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت للعالمین جب وہ خانہ کعبہ میں ایک فاتح بن کر داخل ہوئے تو انہوں نے یہ پورے مکہ میں یہ اعلان کر دیا: الیوم یوم المغفرہ، یعنی کہ آج مغفرت کا دن ہے. الیوم یوم المرحمہ، یعنی کہ آج رحمت کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے ابو سفیان، آپ کو یہ معلوم ہو گیا تھا ابو سفیان جو ہے اس نے مسلمانوں کو مختلف مواقع پر تکلیفیں دی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ان کے سپرد کیا، کہا کہ ان کو ایک ٹیلے پہ لے جاؤ اور انہیں دکھاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر کیسا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر 1000 تھا.
1000 کا لشکر، 1000 نہیں 10,000 کا لشکر تھا، جو کہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ 5,000 کا لشکر جو ہے 10 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، اور 5,000 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اور سب سے پہلا جو لشکر گزرا اس میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے ابو سفیان نے ان سے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ خالد بن ولید ہے۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا اللہ اکبر۔ اور دوسرا لشکر خالد بن ولید کے ساتھ 1000 آدمیوں کا ایک لشکر تھا، اور دوسرا لشکر جب ان کے سامنے سے گزرا تھا تو زبیر بن عوام کا تھا، زبیر بن عوام۔ انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ زبیر بن عوام۔ تو اچھا کہا یہ چھوکرا بھی جو ہے اب سردار بن چکا ہے، یعنی کہ یہ تمہاری بھتیجا یعنی صفیہ کا بیٹا یہ بھی اب جو ہے سردار بن چکا ہے۔ تیسرا جو لشکر گزرا وہ تھا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا۔ ابو سفیان نے بڑے تکبر سے کہا اچھا یہی وہی ابو سفیان ہے جس کو مکہ کی گلیوں میں مارا جاتا تھا، کوٹا جاتا تھا، جس کو گھسیٹا جاتا تھا، یہ وہی ہے؟ پھر چوتھا لشکر اس کے پیچھے آیا اور نعرے تکبیر کی آوازیں بلند ہو گئی تھی۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ بنو اسلم ہے۔ اس کے پیچھے پانچواں لشکر آیا جو کہ بنو کعب کا تھا، جس میں 500 آدمی تھے، اور بڑے تکبرانہ انداز سے کہا یہ کون ہے؟ تو جواب میں یہی ملا یہ بنو کعب ہے۔ اس کے بعد نعمان بن مقرم جن کے ساتھ 1000 صحابہ تھے، اس کے بعد معبد بن خالد الجہنی جن کے ساتھ 800 افراد تھے، اس کے بعد بنو خزاعہ اور بنو بکر۔ دیکھیں یہ 2 مشہور قبیلے تھے، بنو خزاعہ اور بنو بکر، جن کے ذریعے سے جو ہے یہ جنگ، یہ فتح مکہ ہوئی۔ یعنی کہ بنو خزاعہ اور بنو بکر کا یہ معاملہ تھا کہ جب اللہ کے رسول، یہ دونوں حلیف قبیلہ، صلح حدیبیہ میں یہ طے ہوا تھا کہ قریش یا مسلمان کے درمیان میں یہ طے ہوا تھا کہ جو بھی قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ جانا چاہتا ہے وہ خوشی خوشی مسلمانوں کے ساتھ چلے جائے گا، جو کفار کے ساتھ جانا چاہتا ہے وہ خوشی خوشی کفار کے ساتھ چلے جائے گا۔ لیکن یہ ٹریٹی ہوئی تھی ان کے درمیان میں کہ اگر یہ قبیلے آپس میں لڑتے ہیں تو مسلمان نہ مسلمان کی ہیلپ کریں گے اور نہ قریش ان کی ہیلپ کریں گے۔ لیکن جب بنو خزاعہ اور بنو بکر کے درمیان میں لڑائی ہو گئی، یہ جو بنو خزاعہ تھے یہ مسلمانوں کے حلیف تھے، یعنی کہ ان کی ٹریٹی مسلمانوں کے ساتھ ہوئی تھی، تو یہ تعداد میں تھوڑے سے قلیل تھے اور تھوڑے سے کمزور تھے۔ لیکن قریش نے جو ہے اپنے حلیف یعنی بنو بکر جو قبیلہ تھا اس کی مدد کر کے ان پہ حملہ کر دیا، اور ان کے 30 افراد جو ہے اس جنگ میں ہلاک کر دیے گئے۔ یہاں تک کہ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر بھی جو ہے اس وقت بھی خانہ کعبہ کو ایک مقدس جگہ مانا جاتا تھا، یعنی کہ اگر کوئی شخص خانہ کعبہ میں داخل ہو جاتا تھا تو اسے نہیں مارا جاتا تھا، لیکن وہ بنو خزاعہ جو ہے خانہ کعبہ میں بھی داخل ہو گئے، لیکن انہوں نے انہیں وہاں بھی نہیں چھوڑا، اور 30 افراد کو جو ہے انہوں نے قتل کر دیا۔ یہ خبر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کا وضو فرما رہے تھے، تو جب ایک قاصد ان کے پاس آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آئے، اور انہوں نے اسی وقت یہ اعلان کر دیا کہ فوج کو تیار کر دیا جائے، ہم مکہ میں چڑھائی کرنے جا رہے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پہنچے تو ان کے پیچھے ایک اور قبیلہ تھا جس میں 1000 کے قریب تھے، اور جب قریش نے یہ سب دیکھا تو بڑے ہی گھبرا گئے اور ڈرنے لگے۔ ابو سفیان نے کہا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہ آج میں دیکھ رہا ہوں وہ محمد جن کا کوئی ساتھی نہیں تھا، جن کے صحابہ کو مختلف اذیتیں دی گئی ہیں، وہ آج میں نے دیکھا تمہارے بھتیجا جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بادشاہت کو دیکھ کر میں حیران ہو گیا۔ ابو سفیان حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں جواب دیا کہ تم کتنے پاگل ہو، تمہاری عقل کبھی بھی نہیں آ سکتی ہے، یہ بادشاہت نہیں ہے بلکہ یہ نبوت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے تو اتنی عاجزی اور انکساری ان کے پاس تھی کہ انہوں نے جو ان کی ٹھڈی مبارک حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ نے یہ معلوم ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب کہ ان کا تخت جو ہے عرش پہ چلتا تھا، ہواؤں میں جب ان کا تخت چلتا تھا تو ان کی ٹھڈی جو ہے ان کی چھاتی سے چپٹ کے ہوتی تھی، اور وہ اللہ کی عاجزی دکھاتے تھے۔ اور ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی اور انکساری کے ساتھ داخل ہو گئے، اور ان کا سر مبارک جو ہے جھکا ہوا تھا اللہ کی عاجزی میں۔ یہاں پہ جو ہے بادشاہ جب شہروں کو فتح کرتے ہیں تو کیا ہوتا تھا
इन्नल मुलूक इज़ा दखलू क़रियतन अफ़सदूहा वजअलू अइज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला वकज़ालिक यफ़अलून। जब बादशाह शहरों को फतह करते हैं तो वो वहाँ के जो रुआसा होते हैं, वहाँ के जो मालदार होते हैं, वहाँ के जो बाइज़्ज़त लोग होते हैं, उनको जलील किया जाता था और उनको रुस्वा किया जाता है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फातिह बनकर मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को अमन दिया। आपको मालूम होगा कि चंगेज़ खान के 4 बेटे थे। उनके बेटे चंगेज़ खान का एक पोता नामियान की जंग में उसको मार दिया गया। तो चंगेज़ खान को जब ये खबर हो गई तो चंगेज़ खान जो है अपने एक खीमे में बैठा हुआ था, उसने अपना खीमा पूरा खाली कर दिया। और जब खीमा पूरा खाली कर दिया तो उसने ये ऐलान कर दिया कि पूरे नामियान शहर में हमला कर दिया जाए और वहाँ जो भी शख्स होगा उसको कत्ल कर दिया जाए। चुनांचा मंगोलों की फौज जब नामियान के शहर में दाखिल हो गई तो उन्होंने वहाँ पे पूरे शहर को जो है मिस्मार कर दिया गया और चंगेज़ खान ने यह ऐलान कर दिया गया कि आज मेरे बेटे को मारा गया है, आज जिसकी भी आँख खुल जाए उसको मार दिया जाए। कहते हैं, तारीख निगाह लिखते हैं कि उस नामियान शहर में सिर्फ 5 लोग बचे थे जो कि एक खीमे में कहीं छुप के रहे थे, सिर्फ 5 बचे थे। और उन्होंने बिल्ले, कुत्ते, परिंदे यानी जो भी उनको जानदार मिला उसको कत्ल कर दिया गया। लेकिन मुसलमान जब भी जिस शहर को फतह करते हैं उसको उजाड़ते नहीं हैं बल्कि उसको आबाद करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दिन मुबीन को समझने की तौफीक नसीब फरमाए और हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम प्रिंसिपल साहब व दीगर असातिज़ाए किराम, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने सूरह फतह की पहली आयत आप सब के सामने तिलावत की है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, बेशक हमने आपको एक खुल्लम खुला फ़तह दी। तो मेरा आज का मौजू है फ़तह मक्का। सुलह हदीबिया की शराइत में एक शर्त यह भी थी कि कबाइल अरब को आज़ादी होगी कि वो जिस फरीक से चाहें मुआहिदा कर लें। इस बिना पर बनु खुज़ा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और बनु बकर ने कुरैश मक्का से मुआहिदा कर लिया। इन दोनों कबीलों में पुरानी दुश्मनी थी। बनु बकर ने अचानक बनु खुज़ा पर हमला कर दिया। कुरैश ने सुलह हदीबिया की खिलाफ वर्जी करते हुए बनु बकर की हिमायत की। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश मक्का के पास कासिद रवाना किया और कहला भेजा कि इन 3 शराइत में कोई एक शर्त मंजूर कर लें। मुक्तलेन का खून बहा दिया जाए, बनु बकर की हमायत से किनारा कशी की जाए, सुलह हदीबिया को तोड़ दिया जाए। कुरैश ने जोशो खरोश में आकर कह दिया कि हमें तीसरी शर्त मंजूर है, लिहाजा सुलह हदीबिया को तोड़ दिया गया। लेकिन बाद में कुरैश ने महसूस किया कि इन्होंने गलती की है। इन्होंने अबू सुफियान को जदीद मुआहिदा के लिए मदीना रवाना किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान की सफ़ारत को नाकाम बनाया और अस्करी तैयारी शुरू कर दी। तमाम कबाइल को जो मदीने की दौलत मुश्तरके में शामिल थी, इनको इतला दे दी गई। चनाचा 10,000 लश्कर 10 रमज़ानुल मुबारक 8 हिजरी को मदीना से रवाना हुए। अबू सुफियान कुरैश की जानिब से तहकीक हालात के लिए आए तो इन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। बाद में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। मक्का मुआज़मा में लश्कर इस्लाम के फातिहाना दाखिला से पहले ऐलान कर दिया गया कि जो शख्स
ہتھیار ڈال دے گا یا ابو سفیان کے یہاں پناہ لے گا یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا، اسے امان دی جائے گی۔ مختلف دستوں کے سالار شہر میں مختلف اطراف سے داخل ہوئے۔ مکہ معظمہ میں فاتحانہ اور پرامن داخلہ 20 رمضان المبارک کو بعض نے 12 جنوری 630 عیسوی سے مطابقت کی ہے۔ فتح مکہ کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں فاتحانہ داخل ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی بن عاص اونٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے۔ فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ سے بتوں کو نکال دیا۔ اس سلسلے میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے اور کعبہ میں بتوں کو برداشت کیا، کبھی بتوں کو نکالنے کا سوال نہیں اٹھایا گیا۔ فتح مکہ کے بعد جب تمام اہل مکہ نے اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہر قبیلے نے کعبہ سے اپنے اپنے بتوں کو نکال دیا۔ اس کے بعد اطراف مکہ کے بت خانوں کو وہاں سے ہٹانے کا حکم آیا۔ 25 رمضان المبارک 8 ہجری کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عزا کے بت خانے کو توڑا، عمرو بن عاص نے سوا کے بت خانے کو توڑا اور سعد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے منات کے بت خانے کو۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام شعب بن ہاشم میں 6 شوال تک رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عطاب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کا گورنر مقرر فرمایا، جو ایک 20 سالہ سہلے نوجوان تھے۔ 1 درہم یعنی تقریباً 10 روپے روزانہ ان کا مشاہرہ مقرر ہوا۔ حضرت عطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے اسلام میں سب سے پہلے مکہ کے امیر کی حیثیت سے 8 ہجری میں مسلمانوں کے ساتھ حج کیا۔ والسلام۔ پیڑ چل کے آتے ہیں مشرقوں کی محفل میں، ایک عجیب ہلچل ہے مشرقوں کی محفل میں، مشرقوں کی محفل میں ایک عجیب ہلچل ہے، کنکری کو جب آقا، کنکری کو جب آقا لا الہ پڑھاتے ہیں آپ جب نبوت کا، یہ بھی ایک کرشمہ ہے، یہ بھی ایک کرشمہ ہے، سوکھا تھن ہے بکری کا، یہ بھی ایک کرشمہ ہے، سوکھا تھن ہے بکری کا، دودھ ابلا جاتا ہے، دودھ ابلا جاتا ہے، ہاتھ جب لگاتے ہیں آپ جب نبوت کا، تیز دھوپ میں چلتے، تیز دھوپ میں چلتے، دیکھ کر بادل بھی تیز دھوپ میں چلتے، تیز دھوپ میں چلتے، دیکھ کر بادل بھی
ساتھ ساتھ آقا کے، ساتھ ساتھ آقا کے سائے کرتے جاتے ہیں، چاند ٹکڑا ٹکڑے ہوتا ہے، آپ جب نبوت کا معجزہ دکھاتے ہیں۔ والسلام۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلی اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام پرنسپل صاحب، اساتذہ کرام، عزیز بچوں، آج 20 رمضان المبارک 1443 ہجری، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہے، اور ایمان والوں کے اعمال میں جو اجر و ثواب ہے اس کا اضافہ ہوتا ہے، اور ایمان والے دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتے ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی 2 جنگیں، 2 غزوات، فتح مکہ اور غزوہ بدر جو ہے اسی مبارک مہینے میں ہوا ہے۔ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک کو اور فتح مکہ 20 رمضان المبارک کو ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ جس مکہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا، قتل کرنے کی سازشیں کی گئی، بے انتہا ستایا گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ اسی مکہ میں خانہ کعبہ کے اندر خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے اور حج کرنے کے لیے جو ہے خواب میں دیکھا کہ وہ تشریف لے گئے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے اپنے سروں کا حلق کر رہے ہیں، سر کے بال منڈوا رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے اپنے بالوں کو کتروا رہے ہیں، اور ان پر کوئی خوف طاری نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب صحابہ کرام کو سنایا، چونکہ نبی کا خواب بھی جو ہے ایک حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، وحی کی قسموں میں سے ایک قسم ہوتی ہے، صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے۔ چنانچہ سن 6 ہجری میں عمرے کے ارادے سے صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چلے، احرام باندھ کر۔ لیکن آپ نے سنا کہ جب سن 6 ہجری میں گئے تھے حدیبیہ کے مقام پر ان کو روکا گیا اور چند شرطوں پر جو ہے واپس کیا گیا۔ صحابہ کرام واپس آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، اور صلح حدیبیہ کی جو صلح نامہ لکھا گیا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے دب کر جو ہے منظور کر لیا۔ مشرکین نے جو ہے دبانے کی کوشش کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شرطوں کو منظور کیا، یہاں تک کہ جب وہ تحریر لکھ رہے تھے کہ یہ تحریر جو ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے، تو ایک دم سے مخالفین نے جو ہے اعتراض اٹھایا کہ ہماری تو لڑائی اسی پر ہے کہ آپ اپنے ساتھ محمد کے ساتھ رسول اللہ نہ لگائیں، آپ لکھیں کہ محمد بن عبداللہ لکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جو تحریر لکھ رہے تھے کہ مٹا لیجئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ کو نہیں مٹا سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ
مجھے دکھائیے کہ کہاں پہ لکھا ہوا، میں مٹا لیتا ہوں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رسول اللہ کا نام رسول اللہ جو ہے مٹا لیا، کہ فرمایا کہ اس سے کوئی ہمارے مقام اور مرتبے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اتنی دب کر جو ہے صلح کر لی۔ چنانچہ جب واپس گئے، منافقین نے بھی سنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب اس طرح دیکھا ہے کہ وہ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور آج گئے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ آپ نے سنا کہ ان کو کس طریقے سے روکا گیا، کتنی زبردستی کی گئی۔ تو واپس جب مدینہ پہنچے تو منافقین نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، مذاق اڑانا شروع کر دیا، تمسخر کیا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ ہم مکہ میں بآسانی داخل ہوں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح کے آیت نمبر 27 نازل فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تمہارے خواب کو سچا کر کے دکھائیں گے۔ چنانچہ سال 8 ہجری کے اندر رمضان المبارک کی 10 تاریخ ہے، صحابہ کرام کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ روانہ کیا مکہ کی طرف، اور ٹھیک 20 ہجری کے اندر جو ہے وہ مکہ میں داخل ہوئے۔ کس طریقے سے ہوئے وہ آپ نے پوری جو ہے تاریخ آپ نے سنی۔ تو 20 رمضان المبارک کو جب مدینہ کے اندر مکہ کے اندر پہنچتے ہیں، 10 صحابہ کرام جو ہے 10,000 صحابہ کرام مکہ سے نکلے، اور 2,000 صحابہ جو ہے راستے میں بھی ملے تھے، تقریباً 12,000 کا لشکر تھا۔ مکہ کے اندر جب پہنچتا ہے تو ایک صحابی کھڑا ہو کر اعلان کر دیتا ہے، جب اپنے مخالفین کو دیکھتا ہے کہ آج مخالفین کی اب باری آ گئی ہے، لہذا انہوں نے کھڑے ہو کر، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، اس نے فرمایا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے، آج تو تمہیں کچلنے کا دن ہے۔ ابو سفیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ یہ کیا فرما رہے ہیں کہ آج بدلے کا دن ہے؟ فرمایا کہ اس کو میں سزا دیتا ہوں۔ سزا کیا دیتا ہوں؟ کہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہے، اس سے جھنڈا لے کر اسی صحابی کے بیٹے کے ہاتھ میں دیا، کہا کہ اس کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ آج جو ہے آپ لوگوں کو مجھ سے کیا امید ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کی طرف مخاطب کر کے فرمایا کہ تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ میں تمہارے ساتھ آج کیسا سلوک کروں گا؟ میرے پاس آج سامان بھی ہے، میرے پاس آج لشکر بھی ہے، آج تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ تو مشرکین مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنی شروع کر دی کہ آج تو باری آ گئی ہے، آپ اچھے اخلاق والے ہیں، آپ صدیق و امین ہیں، آپ کے اندر بڑی اچھائیاں ہیں، آپ رحم دل ہیں، آپ نرم طبیعت والے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں آپ سے وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، انہوں نے اس پر ظلم کیا تھا، کنویں میں ڈالا تھا، اور گھر جا کر جو ہے اپنے والد سے کہا تھا کہ ان کو بھیڑیا نے کھا لیا۔ اور بھائیوں جب وہ یوسف علیہ السلام گورنر بنے، ان سے گلا لینے کے لیے آئے، ان کے بھائی پر بھی الزام لگایا، اس کا بھائی بھی چور تھا، یہ بھی چور ہے۔ اور پھر جب ملے وہ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا، بھائی ڈر گئے تھے، گھبرا گئے تھے، اب پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیسا سلوک ہوگا، بادشاہ ہے ہمارا بھائی جس پر ہم نے زیادتی کی تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی زیادتی نہیں ہو۔ فرمایا میں بھی آپ سے یہی کہتا ہوں، آپ قریشی ہو، آپ میرے بھائی ہو، کوئی میرا چچا ہے، کوئی میرا بھتیجا ہے، سب مجھے اپنے ہیں، میں بھی آپ سے یہی کہتا ہوں کہ آج تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ لہذا اعلان فرما الیوم یوم المرحمہ، ملحمہ نہیں، بدلے کا دن نہیں ہے، رحم کرنے کا دن ہے۔ لہذا فرمایا کہ جو اپنے گھر، جو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوگا اس پر زیادتی نہیں ہوگی، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس پر زیادتی نہیں ہوگی، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے گا اس پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اور صحابہ کرام سے فرمایا کسی عورت پر زیادتی نہ کی جائے، کسی بچے پر زیادتی نہ کی جائے، کسی بوڑھے پر زیادتی نہ کی جائے۔ فتح مکہ کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو ایک سبق دیا کہ اگر عہدہ تمہارے پاس آ جائے
अगर हुकूमत तुम्हारे पास आ जाए, अगर ताकत तुम्हारे पास आ जाए और तुम्हारे बस के अंदर ये हो कि तुम सब पर जो है ज्यादती कर सकते हो, उस वक्त जुल्म से रोकना, अपने आप को जुल्म से रोकना, ये कितना बड़ा अजर और सवाब का ज़रिया है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी दुनिया को बताया कि मेरे पास इस वक्त ताकत है, अगर मैं चाहूँ तो तमाम मक्का वालों को जो है कुचल डालूँ। लेकिन क्या फरमाया, तुम पर कोई जुल्म और ज्यादती नहीं होगी, तुम्हारे साथ जो है रहीमाना करीमाना मामला किया जाएगा, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तमाम आलम के लिए रहमत बनकर आई थी। चुनांचे उन पर कोई जुल्म और ज्यादती नहीं की। तो ये फतेह मक्का 20 रमज़ान मुबारक को 8 हिजरी को जो है हुआ है, जो हमें दर्स देता है कि अगर हुकूमत ओहदा तुम्हारे पास आ जाए, तुम दूसरे पर जुल्म ज्यादती कर सकते हो, तो उस वक्त अपने आप को रोके रखना। बहरहाल ये छोटा सा प्रोग्राम था, इसको अगर हम तारीख़ की किताबों में पढ़ेंगे, बड़ा मुफस्सल और मुदल्लल है। हर सीरत का कोई भी पहलू हो उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इस महफिल के अंदर जो कुछ कहा गया, सुना गया, और बार बार हमें सुनने की जो है तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम। तमाम स्टाफ मेंबरान और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अपने उन उस्तादा किराम का बहुत मशकूर और ममनू हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाए। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता करे। और प्यारे बच्चों, आपने भी जिस तनदही से इस प्रोग्राम को सुना, अब सुनने के बाद आपने इस पर अमल भी करना है। हर बात जो है कामयाबी हमेशा हक़ के साथ ही होती है। आपने इतने वलाला अंगेज़ तकरीरें सुनी, नात शरीफ भी सुने, तो आपने अपने दिल में ये बात बसानी है कि किस तरह हक़ की फ़तह कैसे होती है। आप सुबह जब देखो, जब आप हमारे असम्बली में आते हो, तो जब सुबह आपके पास यहाँ पर सूरह फातिहा का तर्जुमा होता है, लेकिन अक्सर बच्चे जो हैं वो एक फार्मलिटी के तौर पर पढ़ते हैं। हर लफ्ज़ को आप अच्छी तरह से सुनो, उसके मतलब को देखो, उसके मकासद को देखो। उसके बाद जो प्रेयर होती है, तो जिस जाँफिशानी से वो प्रेयर की तैयारी कराते हैं, तो हर बच्चे ने उनके अल्फाजों को, हर उस्ताद ने अल्फाजों को समझना है, इसकी गर्ज़ व गैरत के अल्फाज हैं क्या। तो हमने अक्सर ही देखा कि जब हमारे पास ये ऐसे अल्फाज आते हैं, हम नॉन सीरियस होते हैं। इस वक्त हमारे आलिम, हमारे हुसैन साहब किताब फरमा रहे थे, बहुत से हमारे ऐसे बच्चे भी थे या स्टाफ मेंबर भी थे जिनकी जूं पर, वो कानों पर जूं तक भी नहीं रेंगती थी। ये कुछ मौके ऐसे होते हैं जो अल्लाह ताला हमें मुहैया करता है कि हम किस तरह से उस अपने ज़ात अक़दस को याद करें, उस बरगुज़र हस्ती को याद करें जिसके हम नाम लेवा हैं। क्योंकि सूरह मुल्क में अल्लाह ताला फरमाया कि मैंने 2 रास्ते मुतय्यन किए हैं, एक सीधा रास्ता है और एक टेढ़ा रास्ता है। जो सीधे रास्ते पर चलता है उसकी कामयाबी की मंजिल हमें चूमता है। जो टेढ़े रास्ते पर होता है उसकी मंजिल जो है वो क्या होती है, वो तारीक होती है, वो रोशन नहीं होती है। इसलिए हमने ये चीज़ देखना है कि हक़ जो है हक़ ही होता है, हमेशा सदाकत जो है सच्चाई के साथ ही होती है। ऐसा न हो कि आप हमेशा मतलब गैर जिम्मेदाराना अंदाज में आप हर बात को लेते हो। देखो, जन्नत मिलना इस तरह हर एक के काम नहीं है, हर एक के बस की बात नहीं है। वला मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो अल्लाह ताला के रास्ते में खड़े होते हैं। खड़े रहने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, उसको मानना है, उसके जो फरमान हैं उस पर हमने अमली जामा पहनाना है। अगर हम ऐसा न कर पाए तो फिर हमारे लिए वो टेढ़ा ही रास्ता है। अल्लाह ताला हमारी को से बचाए।
وما علینا الا البلاغ۔